شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کے احکامات ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کیجیے۔ مقدمے کا دوسرا فریق زیادہ سمجھدار تھا، اس نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ فرمائیے، لیکن مجھے بات کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا بات کرو۔ اس نے عرض کیا، میرا بیٹا اس شخص کے گھر نوکر تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا، تیرے بیٹے کے لیے رجم کی سزا ہے۔ میں نے اس کے بدلے 100 بکریاں صدقہ کی اور 1 لونڈی ادا کی۔ پھر میں نے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تیرے بیٹے کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اور 1 سال کی جلاوطنی ہے، اور فریق ثانی کی بیوی کے لیے سنگساری کی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کروں گا۔ اور فریق اول کو حکم دیا کہ اپنی بکریاں اور لونڈی واپس لے لو، تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے اور سال تک جلاوطنی کی سزا ہے۔ پھر ایک صحابی حضرت انیس کو حکم دیا کہ تم کل اس عورت سے جا کر پوچھو، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے سنسار کر دو۔ حضرت انیس اگلے روز گئے، عورت نے اقرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ سنسار کر دی گئی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو تھا اس کے مطابق عمل ہوا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قانون میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا حکم ہو۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی پیروی کا حکم ہے۔ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔